الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی محمد الامین اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ خواتین و حضرات، ہم مشکوٰۃ المصابیح میں کتاب الصوم کا مطالعہ کر رہے ہیں۔ اب لیلۃ القدر کا باب شروع ہو رہا ہے۔ وعن ابن عمر قال ان رجالا من اصحاب النبی اروا لیلۃ القدر فی المنام فی السبع الاواخر۔ عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ رسول اللہ کے بعض صحابہ کو رویا میں لیلۃ القدر دکھائی گئی، یعنی انہیں خواب آیا، اور ایک دو چار نہیں، بعض لوگوں کو آیا اور خواب آیا یا رویا دکھایا گیا، اور اس میں یہی اندازہ ہوا یا یہی بات سامنے آئی کہ یہ آخری جو راتیں ہیں، سبع الاواخر، 7 آخری راتیں، انہی میں کسی وقت آئی ہے۔ فقال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ارا رؤیکم قد تواتر فی السبع الاواخر۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ خواب سنے تو فرمایا کہ یہ تمہارے جو رویا ہیں، اس سے تو اندازہ ہوتا ہے کہ سبع اواخری میں، یعنی آخری طاق راتوں ہی میں، یہ پے در پے اشارہ ہوا ہے۔ فمن کان متحریا فلیتحریا فی السبع الاواخر۔ تو اس لیے اب اگر تم میں سے کوئی اس رات کو تلاش کرنا چاہے کا مطلب یہ نہیں کہ رات نظر آ جائے گی، مطلب یہ ہے کہ اس گھڑی کو پانا چاہے، یہ کوشش کرے کہ میں اس وقت جاگ رہا ہوں، میں عبادت کر رہا ہوں، میں اللہ کو یاد کر رہا ہوں، میں اچھے کام کر رہا ہوں، میں اللہ کی کتاب کی تلاوت کر رہا ہوں، میں اس پر تدبر کر رہا ہوں۔ اگر کوئی شخص یہ چاہے کہ وہ اس وقت بیدار ہو، اللہ کو یاد کر رہا ہو، جب یہ وقت آئے تو اسے چاہیے کہ وہ یہ سبع اواخر میں، یعنی آخری جو 7 راتیں ہیں، ان میں تلاش کرے۔ وعن ابن عباس ان النبی صلی اللہ علیہ وسلم قال التمسوها فی العشر الاواخر من رمضان لیلۃ القدر۔ ابن عباس رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اسے رمضان کے آخری عشرے کی راتوں میں تلاش کرو، جبکہ 9 راتیں باقی ہوں، جبکہ 7 راتیں باقی ہوں، جبکہ 5 راتیں باقی ہوں۔ ظاہر ہے کہ یہ طاق راتیں ہوں گی، تو اس کے بارے میں بھی آپ نے فرمایا۔ وعن ابی سعید الخدری ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اعتکف العشر الاول من رمضان۔ اب یہاں سے بہت سی حقیقتیں واضح ہوتی ہیں۔ یہ بات میں کئی مرتبہ عرض کر چکا ہوں کہ روایتیں لوگ بیان کر دیتے ہیں، اگر ان کو الگ الگ دیکھیے تو بعض اوقات الجھن محسوس ہوتی ہے۔ جیسے ابھی دیکھا کہ بعض موقعوں پر یہ فرمایا کہ آخری عشرے میں، 7 راتوں میں، بعض میں اس طرح کا اسلوب اختیار کیا کہ 9 باقی ہوں، 5 باقی ہوں۔ اسی طرح بعض اور روایتیں بھی آئیں گی اس نوعیت کی۔ طاق راتوں کو مختلف طریقوں سے بیان کیا ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے، تو ایسا کیوں ہوا؟ تو یہ اس سے سمجھ میں آ جائے گا۔ تو روایتوں کو ہمیشہ جمع کر لینا چاہیے، واضح ہو جاتا ہے کہ صورتحال کیا بنی ہے۔ تو ابو سعید خدری کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اعتکف العشر الاول من رمضان، رمضان کے پہلے عشرے میں، پہلے 10 دنوں میں اعتکاف کیا۔ ثم اعتکف العشر الاوسط فی قبۃ ترکیہ، پھر اس کے بعد جو ایک خاص طرح کا خیمہ سا بنا ہوتا تھا، اور اون کا عام طور پر، اس میں درمیان والے عشرے میں اعتکاف کیا، یعنی پہلے 10 دنوں میں کیا، پھر درمیان کے 10 دنوں میں کیا۔ ثم اطلع راسا، پھر ایک دن آپ نے اپنے خیمے سے یا اس قبے سے جو اعتکاف کے لیے بنایا گیا تھا، اس میں سے اپنا سر نکالا۔ فقال، اور فرمایا، انی اعتکف العشر الاول، میں پہلے عشرے کا اعتکاف کرتا رہا ہوں، التمس هذه اللیلہ، اور اس سے مقصود یہ تھا کہ میں یہ رات کسی طرح پالوں، یعنی آپ کا خیال پہلے یہ تھا کہ یہ پہلا عشرہ ہے جس میں ہو سکتا ہے کہ یہ رات آئے۔
ثم اعتکف العشر الاوسط، فرمایا اس کے بعد میں درمیان کے عشرے کا اعتکاف بھی کرتا رہا ہوں۔ ثم اتیت، پھر مجھے یعنی پھر میرے پاس کچھ اطلاع آئی، فقیل علی انہا فی العشر الاواخر، یعنی میری اس تگ و دو کو، میری اس اللہ تعالیٰ کے اس خاص وقت کو تلاش کرنے کی خواہش کو سامنے رکھ کر کچھ رہنمائی کی گئی۔ یعنی حضور نے فرمایا کہ پھر اس کے بعد ظاہر ہے کوئی رویا ہوگا یا اس طرح کی کوئی چیز ہوگی، فقیل علی، اور مجھ سے کہا گیا انہا فی العشر الاواخر، یہ آخری 10 راتوں میں ہے۔ فمن کان اعتکف معی فلیعتکف العشر الاواخر، تو فرمایا کہ اب جو لوگ میرے ساتھ اعتکاف میں بیٹھے ہوئے ہیں تو میں یہ درمیان کے 10 دنوں کا اعتکاف ختم نہیں کر رہا، وہ آخری عشرے کا اعتکاف جاری رکھے۔ تو گویا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ جو آخری عشرے کی طرف توجہ ہے یہ دلائی گئی، یعنی اتنی بات معلوم ہو جاتی ہے۔ فقد اریت هذه اللیلہ ثم انسیتها، فرمایا کہ مجھے یہ رات کچھ دکھا بھی دی گئی، یعنی رویا میں، جیسے کہ صحابہ کا بھی آتا ہے کہ ان کو بھی دکھائی گئی۔ ثم انسیت، تو پھر میں بھلا دیا گیا، یعنی وہ اس طرح میرے ذہن میں تازہ نہیں رہی۔ جس طرح کہ آپ کوئی رویا دیکھیں تو ایسا ہوتا ہے کہ پورا کا پورا یاد رہتا ہے، اور ایسا بھی ہوتا ہے کہ وہ بھلا دیا جاتا ہے، یعنی آدمی کو یاد نہیں رہتا کیا دیکھا۔ تو فرمایا کہ وَقَدْ رَأَيْتُنِي أَسْجُدُ فِي مَاءٍ وَطِينٍ مِّن صَبِيَّتِهَا، یعنی جب میں نے وہ رویا دیکھا تو میں جب صبح کے وقت اٹھا تو میں نے دیکھا، یعنی میں نے خواب میں یہ دیکھا کہ صبح ہو گئی ہے اس کی، اور میں نے اپنے آپ کو دیکھا کہ میں گویا پانی میں اور مٹی میں، یعنی کیچڑ سا ہے، اس میں بارش ہوئی ہے، تو اس میں میں سجدہ کر رہا ہوں۔ فَالْتَمِسُوهَا فِي الْعَشْرِ الْأَوَاخِرِ وَالْتَمِسُوهَا فِي كُلِّ وِتْرٍ، اس لیے اب اس کو آخری عشرے کی راتوں ہی میں تلاش کیا کرو، اور آخری عشرے کی بھی طاق راتوں میں۔ تو یہ رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا تجربہ بتایا ہے کہ اس طریقے سے میری کچھ رہنمائی ہوئی۔ یعنی پہلے مرحلے میں تو آپ نے رمضان کا سن کر، لیلۃ القدر کا سن کر خود کوشش کی ہے کہ وہ وقت میسر ہو جائے، پھر پہلے عشرے میں اعتکاف کیا، پھر دوسرے میں کیا، پھر اس کے بعد کچھ رہنمائی ہوئی، پھر فرمایا کہ رہنمائی کی صورت یہ ہوئی کہ گویا ایک رویا دیکھا، وہ بھی بھول گیا، لیکن رویا کیا تھا؟ وہ یہ تھا کہ میں یہ دیکھ رہا ہوں کہ میں سجدہ ریز ہوں، اور کہاں سجدہ ریز ہوں؟ فی مائن و تین من صبیتہا، یعنی صبح کے وقت یہ صورتحال ہے، تو اس وجہ سے ایسے اس کو تلاش کیا کرو۔ یہ اور بھی روایتیں ہیں، ان کو ہم دیکھیں گے اور پھر آخر میں کچھ تبصرہ کریں گے۔ اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین۔